جب حضور کے در پر حاضری ہو تو وہاں جا کر اتراتے نہ پھریں، بلکہ ایسے جائے جیسے ایک بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے، کیونکہ بھاگا ہوا غلام کبھی اتراتا نہیں ہے، وہاں جا کر وہ ویڈیو نہیں بناتا، بلکہ وہ تو اپنا دل وہاں نثار کر دیتا ہے، اپنی جان وہاں دے دیتا ہے۔ اے میرے عزیز، حضور کے در پر جائے تو اس انداز میں جائے جیسے کہ غلام جاتا ہے، وہاں جا کر الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرے۔ وہ تو ایسا در ہے کہ جہاں جا کر جتنا چاہو اتنا مانگو، اور وہاں جا کر پھر حضور کی بارگاہ میں التجائے کرو، کہو پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اس طرح حضور کے در پر جا کر عرض کرے۔ اے میرے عزیز، حضور کے در پر تو ایسے جائیں جیسے علامہ عبد الرحمن جامی، یہ کیسا غلام ہے جو حضور کے در پر اس انداز میں جاتا ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں اگر عبد الرحمن میرے در پر آیا تو خود مجھے قبر سے باہر نکل کر ملاقات کرنی پڑے گی۔ ایسے عاشق ہوتے ہیں، ایسے حضور کے غلام ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی جب حضور کے در پر جاتے تو جا کر حضور کو سلام پیش کرتے، آتے وقت تو حضور فرماتے پہلے تو سلام لیتے، پھر فرماتے اے عبد الرحمن اگلی بار پھر آنا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی پھر حضور کے در پر جاتے، اس طرح حضور کے در کی حاضر دیا کرتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی جب مدینے سے واپسی کر رہے تھے تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرا، اور عرض کرنے کے بعد دیکھا کہ حضور نے سلام کا جواب تو دیا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اے عبد الرحمن پھر تمہیں دوبارہ آنا ہے، پھر واپس آنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی اپنے علاقے میں تشریف لے آتے ہیں، پھر جب جانے کا عزم کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن جامی ایک اونٹوں کے قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر مدینہ کے حاکم کے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں کہ ایک عبد الرحمن نام کا شخص فلاں قافلے کے ساتھ مدینے آ رہا ہے، انہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ اب وہ مدینے کا حاکم کچھ سپاہیوں کو مدینے کے دروازے پر بٹھا دیتا ہے۔ جب وہ اونٹوں کا قافلہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں اس قافلے کی تلاشی لی جاتی ہے، دیکھا کہ عبد الرحمن نام کا شخص اس قافلے میں موجود ہے تو اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تمہاری مدینے میں انٹری نہیں ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی روتے ہوئے پھر اپنے علاقے کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اب اگلی بار پھر گھوڑوں کے ایک قافلے کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس مدینے کے حاکم کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن نام کا شخص فلاں قافلے کے ساتھ آ رہا ہے، تمہیں اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ مدینے کا حاکم پھر ان کو روک دیتا ہے اور واپس پلٹا دیتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری مدینے میں انٹری نہیں ہے۔ پھر عبد الرحمن جامی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ اب مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جو ہی وہاں پہنچنے والے ہوتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے حاکم کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اب کی بار وہ بھیڑوں کے اور بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ آ رہا ہے۔ مدینے کا حاکم پھر آتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ بکریوں کا ریوڑ مدینے کی طرف آ رہا ہے تو حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کو پھر وہی پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد روک کر کہتا ہے تم کیسے انسان ہو، کتنے گنہگار ہو، کتنے بڑے پاپی ہو کہ حضور خود اپنے در سے تمہیں بھگا رہے ہیں اور تم بار بار واپس پلٹ کر آئے جا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پلٹ جاؤ یہاں سے۔ جب یہ مدینے کا حاکم کہتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں اے مدینے کے حاکم، میں نے تو تجھ سے یہ کہا تھا
کہ تمہیں عبد الرحمن کو روکنا ہے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم اسے ڈانٹو، اسے جھڑکو، وہ کوئی گناہگار نہیں ہے، وہ تو میرا عاشق ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور یاد رکھو میں نے اسے اپنے در پر آنے سے اس لیے روکا ہے کہ وہ بہت بڑا عاشق ہے اور میرے لیے ایک ایسا کلام لکھ کر لایا ہے، چسوے من گزراری من مسکیز ناداری، فدائے نفس نعلانت کنم جا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے فراق میں یہ جان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، یہ جسم اب بے جان ہو چکا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اس یا رسول اللہ اگر آپ میری گلی میں تشریف لے آئے تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو مسکین ہوں، کیا ہے میرے پاس جو میں آپ کو تحفے میں دے سکوں؟ یا رسول اللہ جب آپ کا یہاں سے گزر ہوگا پھر آپ کے جو پائے مبارک میں جوتی ہوگی، پھر اس جوتی کا نیچے کا تلوا، وہ تلوا زمین پر جو ٹچ ہوگا اس سے جو نشان بنے گا میں تو اس پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ چسوئے من گزراری من مسکیز ناداری، فدائے نقش نعلانت پونم جا یا رسول اللہ، فدائے نقش نعلانت پونم جا یا رسول اللہ۔ ایسے عاشق ہوتے ہیں حضور کے در پر جائیں تو پھر وہاں جا کر اپنا درد بیان کرے، اپنا سوز حضور کی بارگاہ میں بیان کرے۔